بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر۔ نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ اپنی باجی کے حسن کی کیا تعریف کروں جو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ باجی مہجبی کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ کہتے ہیں کہ اگر حسن غیر معمولی ہو تو اسے نظر بھی لگ جاتی ہے، لیکن باجی کے حسن کو ہی نہیں قسمت کو بھی ایسی نظر لگی کہ ان کے غم پر انسان تو کیا چاند تارے بھی روتے ہوں گے۔ کون جانتا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کی آنکھوں کے یہ چراغ نور کی نعمت سے محروم ہو کر بجھے ہوئے دیے رہ جائیں گے۔ غلطی جانے کس کی تھی کہ والد اور ان کی پہلی بیوی میں طلاق ہو گئی۔ اس وقت مہجبی باجی محض 1 برس کی تھی۔ ابو نے دوسری شادی کر لی اور یہ دوسری بیوی میری والدہ تھی، جنہوں نے باجی کو باہوں میں بھر لیا۔ یہی باور کرائے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ امی کو اللہ نے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا کر دیا، لیکن انہوں نے کبھی یہ احساس نہ دلایا کہ مہجبی ان کی سوتن کی نشانی ہے۔ ہمیشہ ہم نے باجی کو سگی بہن سمجھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو باجی کی باہوں میں پایا۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت پرسکون ہوا کرتا تھا۔ والد صاحب ایک بوائے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور نیک نفیس انسان تھے۔ والدہ بھی صابر شاکر گھریلو خاتون تھیں۔ اچانک گھر میں تبدیلی آئی جس نے میری والدہ کی سوچوں کا رخ موڑ دیا۔ ہوا یہ کہ ہمارے پڑوس میں ایک کرایہ دار خاتون آئیں۔ یہ ہیلتھ وزٹر تھیں۔ والدہ کے پاس آنے جانے لگی۔ خاتون کا نام صبیحہ تھا۔ دن بھر اپنی ڈیوٹی پر نکل جاتی اور شام ڈلے لوٹتی۔ ایک روز آئیں تو بولی بازار کا کھانا کھانے سے پیٹ خراب رہنے لگا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ خود پکا سکوں۔ امی نے کہا تم شام کو میرے گھر آ کر کھانا کھا لیا کرو، اپنا سمجھتی ہو تو تکلف کیسا۔ اس روز کے بعد صبیحہ خالہ کے کھانے کی ذمہ داری امی نے سنبھال لی۔ یہ دوستی مزید گہری ہو گئی۔ ان دنوں والد صاحب بیمار ہو گئے تو ان کے علاج پر کافی خرچہ آیا، جس سے مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ امی نے اپنی پریشانی کا ذکر صبیحہ خالہ سے کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم میٹرک پاس ہو، ہمارے محکمے میں کچھ آسامیاں خالی ہیں، کہو تو اپنے آفیسر سے کہہ کر ملازمت پر لگوا دیتی ہوں۔ اچھی خاصی تنخواہ ہے، لیکن شروع میں قریبی دیہات میں ڈیوٹی لگے گی، بعد میں تبادلہ کرا لینا۔ ابو سے ذکر کیا، انہوں نے منع کر دیا۔ بولے تم دیہات میں روز کیسے ڈیوٹی دینے جاؤ گی؟ گھر اور بچوں کا کیا ہوگا؟ بیٹیوں کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں۔ میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ بہتر ہے کہ یہ نوکری مت کرو۔ ہمارے پاس شہر میں ایک پلاٹ ہے، اسے فروخت کر دوں گا۔ والد صاحب نے بہت سمجھایا، لیکن والدہ کو تو ایسا صبیحہ خالہ نے شیشے میں اتارا تھا کہ وہ کسی کی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ میں ملازمت ضرور کروں گی، گھر کے لیے کسی غریب لڑکی کو ڈھونڈ لیں گی۔ دراصل یہ پٹی بھی صبیحہ خالہ نے ہی پڑھائی تھی کہ میری رشتہ دار کے گھر ایک لڑکی ہے جو بے آسرا ہے، اسے رکھ لو۔ امی نے کہا لے آؤ، دیکھو کیسی ہے، دل کو بائی تو رکھ لوں گی۔ اگلے روز صبیحہ خالہ اس لڑکی زبیدہ کو لے آئیں۔ یہ لڑکی 18 برس اور شکل و صورت کی اچھی تھی۔ امی نے دیکھا تو فوراً رکھنے کی حامی بھر لی۔ زبیدہ نے آتے ہی گھر سنبھال لیا، وہ ہر کام سلیقے سے کرتی تھی۔ امی کو اس کے آنے سے سکھ ملا۔ انہوں نے ابو کو اتنا مجبور کیا کہ انہیں ماننا ہی پڑا۔ امی جان نے صبیحہ خالہ کی وساطت سے ملازمت کر لی۔ وہ صبح اس کے ساتھ چلی جاتی اور شام کو لوٹتی، گھر زبیدہ سنبھال لیتی۔ وہ والد صاحب کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رکھتی تھی، ہمارا بھی بہت خیال رکھتی۔ میرے بھائی آسم کے کپڑے دھو کر استری کر کے الماری میں لٹکا دیتی۔ غرض اس کے آنے سے گھر ایسا سکون کا گہوارہ بنا کہ ہمیں اب اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ وہ پھر سے ڈیوٹی پر جانے لگے، شام کو ٹیوشن پڑھانے چلے جاتے۔ آسم بھائی کالج سے آ کر رات گئے تک پڑھائی میں مشغول رہتے۔ امی تھکی ہوئی آتی، کھانا کھا کر سو جاتی۔ کبھی کبھی وہ دیہات میں ہی 2-4 دن رک جاتی۔ جب کوئی ایسا کیس ہوتا کہ مریضہ کے پاس رکنا ضروری ہوتا تو وہ گھر نہ آتی۔ اس خدمت کے صلے میں اچھے خاصے پیسے انہیں مل جاتے تھے۔ آمدنی میں اضافہ ہونے لگا، خوشحالی بڑھی۔ سچ ہے کہ پیسے میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ وہ اب ہمیں اچھے گھروں میں بیاہنے کے خواب دیکھنے لگی۔ ہمارا جہیز جوڑنے کو روپیہ جمع کرتی جاتی تھی۔
دیہات میں ایک روز ان کی ملاقات ایک حکیم صاحب سے ہوئی، جنہوں نے انہیں پرانے نسخے بتائے اور جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کرنا بھی سکھایا۔ والدہ اس شخص سے متاثر ہو گئیں، ان سے عقیدت ہو گئے، جب وقت ملتا ان کے مطلب چلی جاتی تاکہ کچھ حکمت بھی سیکھ لیں اور بھی فائدہ ہو جائے۔ ان کا خیال تھا کہ جب اپنے شہر تبادلہ ہو جائے گا تو گھر پر کلینک کھول لیں گی۔ ہم زبیدہ پر بھروسہ کرتے تھے اور اسے اپنی بڑی بہن کا درجہ دینے لگے تھے، مگر قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ ایک روز اچانک قیامت آ گئی۔ امی 3 روز سے دیہات میں تھیں، وہ گھر میں موجود تھیں۔ اللہ جانے آدھی رات کو کیا ہوا کہ ہمیں زبیدہ کی چیخیں سنائی دیں، اور جب ہماری شور سے آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عاصم بھائی زبیدہ کو چھری کے وار کر کے بری طرح زخمی کر چکے تھے۔ والد صاحب بیچارے ہانپتے کانپتے ایک پڑوسی کی مدد سے زخمی زبیدہ کو اسپتال لے گئے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکیں۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے سے اس کی موت واقع ہو گئی اور میرا پیارا بھائی عاصم جیل چلا گیا۔ بھائی کی اس حرکت سے والد صاحب ٹوٹ کر رہ گئے۔ اکلوتا بیٹا تھا، ان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ادھر زبیدہ کی ہلاکت کا بھی ازحد دکھ تھا۔ ہم دونوں بہنیں بے حد خوف زدہ تھیں، کیونکہ اس لاوارث لڑکی کی جان اور آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری ان ہی کی تھی، جسے وہ پورا نہ کر سکے تھے۔ ابو مقدمے میں الجھ گئے۔ ان کا دن کا چین اور رات کا آرام ختم ہو گیا۔ وہ بری طرح مقروض ہو گئے۔ ملازمت سے لمبی چھٹی لینی پڑ گئی۔ مالی پریشانی اس قدر بڑھی کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ اگر امی کی ملازمت نہ ہوتی، وہ گھر کو تندہی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس پر بھی والد صاحب اس بربادی کی ذمہ دار امی کو ٹھہراتے تھے کہ وہ گھر سے غیر حاضر رہتی اور نہ یہ واقعہ رونما ہوتا۔ والد صاحب نے اکلوتے بیٹے کو پھانسی سے بچانے کے لیے سر در کی بازی لگا دی۔ ان کی حالت غیر تھی، کئی دن نہائے بنا میلے کپڑوں میں رہتے، باولے سے لگنے لگے تھے۔ آخرکار انہوں نے عدالتوں اور وکیلوں کے چکروں سے تھک کر ہمت ہار دی اور مقدمے سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ جو قسمت میں لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ امی جان کو اس کنارہ کشی کا بڑا صدمہ تھا۔ وہ خود وکیلوں کے پاس جانے لگی، ان کی باری فیسوں میں ساری جمع پونجی حتیٰ کہ زیورات تک سے ہاتھ دھو لیے۔ ہمارا جہیز بھی کیس کی نظر ہو گیا۔ میری ماں خاصی خوبصورت تھی، ایک وکیل صاحب کو پسند آ گئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہارے بیٹے کے کیس کی جی جان سے پیروی کروں گا اور انشاءاللہ اسے پھانسی کے پھندے سے بچا لوں گا۔ بیٹے کی محبت میں میری ماں نے ابو سے طلاق لے کر وکیل موصوف سے نکاح کر لیا۔ اس نے کیس کی پیروی کی اور عاصم کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ اس وکیل کا تعلق بھی اسی دیہات سے تھا جہاں والدہ کی ملازمت تھی۔ وہ دیہات میں رہنے لگی۔ میں اور باجی ان سے ملنے دیہات جانے لگی۔ اسی دوران والد صاحب نے باجی کا رشتہ تلاش کر کے ان کی شادی کر دی اور مجھے بھی والدہ کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ بھائی جیل میں تھا، باجی بیاہ کر چلی گئی تو میرا من نہ لگتا۔ ابو کی وجہ سے مجبور تھی، انہیں اکیلے چھوڑ کر امی کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ والد صاحب میرے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ نصیب کی بات کہ کوئی اچھا رشتہ نہ ملا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ میں والد صاحب کے پاس رہ کر ان کی خدمت کروں۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے اور انہیں روٹی پکا کر دینے والا بھی کوئی نہ رہا تھا۔ باجی کے شوہر اچھے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے۔ وہ اب 3 بچوں کی ماں تھیں۔ چوتھے بچے کی ولادت پر وہ امی جان کے پاس چلی گئیں تاکہ امی کی معاونت سے یہ مرحلہ آسان ہو جائے۔ باجی کا چوتھا بچہ دنیا میں آ گیا۔ امی نے بچوں اور باجی کی بہت اچھی دیکھ بھال کی۔ 1.25 مہینے بعد دولہا بائی بیوی کو لینے والدہ کے پاس گئے۔ ان دنوں باجی کی آنکھیں بہت دکھتی تھیں۔ اتفاق سے امی کے جاننے والے ایک حکیم صاحب والدہ کے یہاں آئے تو باجی کی آنکھیں سرخ اور پانی بہہ رہا تھا۔ حکیم صاحب بولے اپنے شوہر کو میرے مطب بیچ کر دوا منگوا لے۔ دولہا بائی شام کو دوا لینے مطب پہنچے تو حکیم صاحب کسی دوست کی اچانک انتقال ہو جانے کی وجہ سے جنازے میں شرکت کے لیے اگلے گاؤں چلے گئے تھے، لیکن جاتے ہوئے اپنے مطب کے ملازم کو ہدایت کر گئے تھے کہ بیٹا یہ دوا فلاں آدمی آئے تو اسے دے دینا۔ جو دوا وہ دے کر گئے تھے، ملازم نے غلطی سے اس کی بجائے کوئی اور دوا کی شیشی دولہا بائی کو دے دی
وہ دوا جب باجی نے آنکھوں میں ڈالی تو چیخ ماری کہ دونوں آنکھوں میں آگ سی لگ گئی تھی اور تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ جلدی سے شہر لائے اور آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے بتایا کہ ان کی بینائی ہمیشہ کے لیے جاتی رہی ہے۔ اللہ جانے کس نوعیت کے غلط دوا آنکھوں میں ڈالی گئی تھی۔ کئی ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا مگر باجی کی بینائی واپس نہ لوٹ سکی۔ یوں وہ بیچاری ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم ہو گئیں۔ والد صاحب کو یہ دوسرا رنج لے بیٹھا۔ مجھے باجی کے پاس بھجوا دیا کہ کچھ عرصے تم ان کے ساتھ رہو، گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ بصارت سے محروم میری بہن اب کیسے گھر اور بچوں کو سنبھال سکتی تھی؟ اسے تو خود پکڑ کر واش روم تک لے جانا پڑتا تھا۔ جوانی میں آنکھوں سے محروم وہ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ دلہا بائی نے سوچا کہ بیوی کو اکیلے گھر میں رکھنا درست نہیں۔ ان کے بھائی کراچی میں رہتے تھے، لہٰذا وہ بیوی بچوں کو کراچی لے آئے۔ باجی مجھے بھی اصرار کر کے ہمراہ لے آئیں تاکہ میں بچوں کی پرورش میں ان کی مدد کر سکوں۔ میں کچھ عرصے کے لیے ساتھ آئی تھی۔ باجی کی دیورانی ملازمت کرتی تھی۔ وہ صبح دفتر جاتی، شام کو لوٹتی۔ مجھے باجی ان کے بچوں اور شوہر کے تمام کاموں کے ساتھ دیورانی کے بچوں اور شوہر کے کام بھی کرنے پڑتے، جس کی وجہ سے رات کو تھک کر چور ہو جاتی تھی۔ دلہا بائی بیوی کی بصارت سے محروم ہو جانے کے بعد گھر سے بے نیاز رہنے لگے، جبکہ ان کے دیور نرم دل انسان تھے۔ ان کو میرا احساس ہوتا کہ تمام گھر کا بوجھ مجھ ناتواں پر ڈال دیا گیا ہے۔ وہ جب بھی موقع ملتا مجھ سے غم گساری کرنے لگتے۔ میں بھی ان دنوں بہت مایوس رہنے لگی تھی۔ والد صاحب تنہا اور بیمار تھے۔ سگی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ایک باجی کا آسرا تھا، وہ بھی نابینا ہو گئی تھی۔ ان کے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ میرے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر باجی کے دیور مشتاق میرے دکھ محسوس کرتے تھے تو میرے دل میں بھی ان کے لیے احترام کے جذبات پیدا ہو گئے۔ مشتاق صاحب کی بیوی ڈاکٹر تھیں، اسپتال میں جاب کرتی تھی۔ انہیں اپنے ڈاکٹر ہونے کا بڑا مان تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ مجھے تو نوکرانی سمجھتی تھیں، کیونکہ میں اور میری بہن ان کے گھر میں جو رہتے تھے، جب گھر میں ہوتی مجھ پر حکم چلاتی۔ ذرا کام میں دیر ہو جاتی تو غصہ کرتی۔ ایک روز مشتاق میری طرف سے بول پڑے۔ بیوی سے کہا کہ ہماری ملازمہ نہیں ہے، اس وقت اسے بخار ہے اور تم بار بار اٹھائے جا رہی ہو، اسے آرام کرنے دو، جو کام ہے مجھے کہہ دو، میں کر دیتا ہوں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بولی، تمہارا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ یہ بابی کی بہن ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے گھر رکھیں۔ اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ انہی دنوں ڈاکٹر صاحبہ کسی ٹور پر کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک گئیں۔ لوٹی تو اتفاق سے باجی بیمار تھیں، وہ اسپتال میں تھیں۔ دلہا بائی ان کے ہمراہ تھے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی تھی۔ مشتاق کی بیوی گھر آئی۔ میں مشتاق کو چائے دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بیڈ روم میں ہی لا دو، بس اتنی سی بات تھی۔ اس شکی خاتون نے مجھے اپنے شوہر کے بیڈ روم سے باہر آتے دیکھا تو میرے بال پکڑ لیے کہ تم میرے خاوند کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی، جبکہ گھر پر کوئی نہیں ہے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی نے کیوں کر میرے شوہر کے پاس تمہیں چھوڑا ہوا ہے؟ فوراً اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ جب بیوی کو بری طرح مجھ پر غصہ کرتے ہوئے دیکھا تو مشتاق سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا، یہ یہاں سے ہرگز نہیں جائے گی، یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں میرے بھائی اور بھابھی کے رشتہ دار جتنے دن چاہیں رہ سکتے ہیں۔ تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہے تو تم چلی جاؤ اس گھر سے۔ شوہر کے یہ الفاظ خنجر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ جیسے آئی تھی اسی طرح سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی گیٹ سے باہر نکلی اور ڈرائیور سے کہا کہ مجھے میرے والد کے گھر لے چلو۔ میں مزہ چکھاتی ہوں ان دونوں کو بدماشی کا۔ یوں ناحق الزام لگا کر اس نے مجھے اور مشتاق کو اپنے اور ہمارے خاندانوں میں بدنام اور رسوا کر دیا، جس پر مشتاق نے کہا کہ مجھے ایسی عورت کو نہیں رکھنا جو تہمت لگا کر میری اور ایک بے گناہ لڑکی کی رسوائی کرتی پھر رہی ہے۔ رشتہ داروں کے گھر فون کر کے میرا اور شوہر کا ناجائز تعلق بتایا، حالانکہ میں بالکل بے گناہ تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس حربے سے مشتاق اور اس کا بڑا بھائی دونوں مجھے گھر سے رخصت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ مشتاق نے بیوی کی اس حرکت کی وجہ سے اسے طلاق دے دی۔ میں نے بہت چاہا کہ وہ اسے طلاق نہ دیں، مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ 3 بار سسر کے گھر بیوی کو منانے گئے۔ ان کے بھائیوں نے گالیاں دی اور سسر نے بھی بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔
अब साथ रहने की कहाँ गुंजाइश रह गई थी, लिहाजा इन्हें अपनी डॉक्टर बीवी को तलाक देनी पड़ी। इद्दत के फौरन बाद इस खातून ने अपने एक साथी सर्जन से शादी कर ली। तब ये मसला हल हुआ कि असल में वो अपने साथी से शादी करना चाहती थी। वालिद साहब शदीद बीमार हो गए तो मैं अब्बा जान के पास चली गई। वो बामुश्किल 2 माह जिंदा रहे। इनकी वफात के बाद कहाँ जाती, लिहाजा बाजी दोबारा मुझे अपने घर ले आईं। अब मेरी शादी का मसला भी था। बाजी का ख्याल था कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में करा दें। बिलाखिर तो मुझे इन्हें ब्याहना था। दुल्हा बाई ने ये तजवीज़ दी कि हम इसकी शादी अगर मुश्ताक से कर दें तो ये हमारे घर रहेगी और मेरी नाबीना बीवी और बच्चों का सहारा बनी रहेगी। इस अमर पर मैं कतई राजी ना थी, क्योंकि इस शादी से सब ही ये कहते कि वाकई मुश्ताक की बीवी का इल्ज़ाम सही था। तब ही इसने बीवी को तलाक दी और अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, यानी भाभी की बहन से शादी कर ली। काफ़ी दिनों तक बाजी ने मुझे समझाया, बिलाखिर मैं इनकी आंखों में आंसू न देख सकी। मुझे इनकी बात माननी पड़ी और न चाहते हुए मैंने मुश्ताक साहब से शादी करना कबूल कर लिया। मैं मुश्ताक से शादी करने के बाद सुखी हूँ। बस एक कलक है कि लोग दूसरों से कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन जब खुद कुर्बानी देनी पड़े तो परेशान हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।